آپ پہ آتے ہیں اور آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، کیونکہ زبیر دریائے سوات بچاؤ تحریک کے ساتھ بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی بہرحال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا تھا 2011 میں، اس کے حوالے سے بھی انگیج رہے ہیں اور ابھی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے حوالے سے تو تھوڑا سا زبیر اگر آپ ہمیں وہاں کی سیٹنگ بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے لوگ سمرز میں جاتے بھی ہیں ان علاقوں سے محظوظ ہونے، تو ان کو بھی سامنے رکھ کر اور آپ اپنے جو کنسرنس ہے کمیونٹیز ان کی بھی بات رکھیں۔ جی شکریہ شہاب اور شکریہ مہمانوں۔ آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، میں 4 چیزوں پر بات کروں گا: مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تروالی کمیونٹی، پھر اس میں ڈاکومنٹری میں آپ نے دیکھا ایک درال ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بار بار اس کا ذکر ہوا کہ وہ کیا چیز ہے، اور پھر دریائے سوات بچاؤ تحریک، اور دریائے سوات بچاؤ تحریک نے جو پیچھے عالمی ادارے ہیں، شہاب نے جس طرح اشارہ کیا ورلڈ بینک فنڈڈ ورلڈ بینک کا، اس کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ یا اس کے ساتھ ہماری مزاحمت یا اس حوالے سے کیا رہی۔ میرے پاس سلائیڈ ہے، اگر آپ ایک بار پھر سلائیڈ ہم دکھا سکتے ہیں تو اسی سے شروع کرتے ہیں۔ جی، مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، ویسے یہ نام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس کا پڑا ہے، انہوں نے رکھا ہے کہ بھی خیبر پختونخوا حکومت نے، بنتا یہ بحرین کے علاقے میں، یہ جو بحرین ہے تروالی لوگوں کا علاقہ ہے وہاں بنتا ہے، کیونکہ اس کا پاور ہاؤس جو مدین ٹاؤن ہے اس کے قریب بنتا ہے، تو اس کا نام مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ رکھ دیا انہوں نے۔ ہے تو یہ بحرین کا پورا علاقہ۔ ابھی مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے ڈاکومنٹری میں بھی آپ نے سنا 207 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، 207۔ کسی ڈاکومنٹ میں انہوں نے لکھا ہے 157 بھی لکھا ہے، کئی یہ مختلف ڈاکومنٹ جو پیڈو، بار بار شاہب نے بھی ذکر کیا، پیڈو ہے پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ جو یعنی جس طرح وفاق میں واپڈا ہے وہاں پیڈو ہے ہمارا، اور یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پیڈو کے پاس یہ چیزیں صوبائی سطح پر چلی گئی ہے، ورنہ واپڈا ہی کرتا۔ اب نیکسٹ سلائڈ پہ جائے تو یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ تو آپ نے سیٹنگ دیکھی، یہ خیبر پختونخوا کے جو بالائی سوات کا علاقہ ہے وہاں اس نے بننا ہے، 2007 میگا واٹ اس کا ہے، اور یہ ایک لارجر ایک خیبر پختونخوا کے ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے کیشاری کہتے ہیں، خیبر پختونخوا رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس کو ورلڈ بینک فنڈ کر رہا ہے۔ اب شہاب نے کہا کہ جو اس ڈاکومنٹ میں پالیسی میں ہائیڈرو پاور رینیویبل انرجی میں نہیں ڈالا ہے، تو اس نام سے بھی ظاہر ہے خیبر پختونخوا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور رینیویبل اینڈ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، تو اس کے ساتھ سولرائزیشن بھی ہے، وہ دوسرے کسی علاقوں میں ہے، لیکن جو بالائی علاقے ہیں جو سوات ہے اس میں یہ زیادہ تر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ شروع میں جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کنسیو کیا، مطلب جو پیڈو نے بنایا ورلڈ بینک کو بھیجا، تو اس میں مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شامل نہیں تھا۔ یہ 2016 میں انہوں نے ان کو بھیجا اور انہوں نے اس کو 2018 کے قریب اس کو منظور کیا، اس میں نہیں تھا۔ یہ 2020 میں اس میں شامل کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو، اور یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس KHRE کے اندر۔ KHRE جو میں نے بتایا کہ جو پورا لارجر پروجیکٹ ہے اور ورلڈ بینک فنڈڈ کر رہا ہے، اور ایک ڈاکومنٹری میں آپ نے سنا کہ کوئی $500 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور اس کے ساتھ دوسرے پروجیکٹ۔ یہ جو علاقہ ہے سوات کا بہت مشہور علاقہ ہے سیاحت کے لحاظ سے بھی اور تاریخی لحاظ سے بھی، اور ریسنٹلی دہشت گردی کے لحاظ سے بھی یہ بدنام بھی ہے۔ تو یہ سوات کا جو بالائی علاقہ ہے تحصیل بحرین، اب سوات میں 7 تحصیل ہے اور تحصیل بحرین سب سے بڑا، اس کا رقبہ 60% پورے سوات وادی کا بنتا ہے، یعنی ایک تحصیل کا، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، ہمارا علاقہ ہے تروالی اور گاوری اور گجری لوگوں کا، تو لہٰذا یہ پہاڑی ہے، پانی زیادہ ہے، جنگلات ہے، تو ان کی نظریں وہاں اس پہ جمی ہوئی ہے۔ اور اس تحصیل بحرین میں انہوں نے 18 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ڈیزائن کیے ہیں، 18 اس میں کچھ بہت بڑے ہیں، کچھ بہت چھوٹے اسٹریمز پہ ہیں۔ تو یہ
صرف ایک تحصیلی بحرین میں, اور یہ سارے ریور سوات جو دریائے سوات اس پہ بننے ہیں. اب دریائے سوات کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہے کہ تاریخی کی اہمیت رہی ہے. سوستو اس کو کہا گیا تھا ریگ ویدک لٹریچر میں. پھر یہ سوات بدھزم کے لیے مشہور ہے. پھر آپ کو یہ بھی تاریخ بتاتا چلو کہ سوات میں پہلے کون لوگ رہتے تھے, بعد میں کون لوگ آئے, یا آپ آگے بات کریں گے. تو یہ تو میں اس کی لوکیشن بتا دی کہ یہ ہے تو اس طرح. اب اسی کے ساتھ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ کیچاری کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی ہے جسے گبرال کالام ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہتے ہیں, جو گبرال اور کالام کے بیچ, جو اتروڑ اور کالام کے بیچ علاقہ ہے, وہ 88 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے. وہ بھی اس کا ایک دوسرا کمپوننٹ ہے یہ اس دو پروجیکٹ. اور پھر ڈاکیومنٹری میں آپ نے سنا کہ دریائے سوات کو کیسکیڈ کرنا ہے. کیسکیڈ کرنا مطلب یہ بتا دیا کہ ایک پروجیکٹ کا پاور ہاؤس دوسرے کا ویئر بنتا ہے اس طرح. تو یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر پھر ایک دوسرا پروجیکٹ ہے, وہ 229 میگا واٹ کا ہے. اس کو کہتے ہیں کیدام آسرت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. پھر اس کے اوپر ایک تیسرا پروجیکٹ ہے, وہ 239 میگا واٹ کا ہے. اس کو کہتے ہیں کالام آسرت ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. اور پھر گبرال کالام ہے, اور پھر گبرال ایک اور پروجیکٹ. یہ 5 پروجیکٹ تو مطلب اسی مین ریور پہ بننے ہیں. تو یہ دریا کو بالکل کیسکیڈ کرنا, دریا کو بالکل بند کرنا ہے. اس میں یہ جو دو مدین اور گبرال کالام یہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہے, اور باقی جو آئی پی پیز کے ساتھ ہے, یہ جو کیدام آسرت اور کالام آسرت. تو پورا ہمارا پہلا چونکہ یہ فلیگ شپ ان کا ایک پروجیکٹ ہے یہ مدین ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, تو ہمارا پہلا ٹارگٹ یا کنسرن یہی تھا, اور اس سے پورا علاقہ ہمارا متاثر ہو رہا ہے, تو ہم نے اسی کو فوکس کیا ہے. تو آگے جاتے ہیں, آپ نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں.